عبدالکریم صاحب اور اسی طرح اور بہت سے صاحب ہیں. خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کی کوششیں اس کام میں زیادہ ہیں، اور وہ کسی مخلص وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ کوشش اخویم حکیم مولوی نور الدین صاحب اور اخویم مولوی عبدالکریم صاحب کی ہیں، جو تمام تعلقات چھوڑ کر کئی مہینوں سے اس کام کے لیے میرے پاس موجود ہیں. اور حضرت مولوی نور الدین صاحب نے نہ صرف اتنی ہی ہمدردی دی بلکہ اس کام کے لیے عمدہ کتابیں انگریزی اپنی قیمت سے خرید کر منگوا دیں اور اسی مطلب کے لیے قیمتی کتابوں کا ذخیرہ اکٹھا کیا. جزاہم اللہ خیرا واللہ لا یضیع اجر المحسنین. یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بہتر جزا دے اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کرتے. حضرت اقدس میاں منظور محمد صاحب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بطور شکر احسان باری تعالیٰ کے بطور شکر احسان باری تعالیٰ کے اس بات کا ذکر کرنا واجبات سے ہے کہ میرے اہم کام تحریر تالیفات میں خدا تعالیٰ کے فضل سے مجھے ایک عمدہ اور قابل قدر مخلص دیا ہے، یعنی عزیزی میاں منظور محمد کاپی نویس، جو نہایت خوش خط ہے، جو نہ دنیا کے لیے بلکہ محض دین کی محبت سے کام کرتا ہے اور اپنے وطن سے ہجرت کر کے اسی جگہ قادیان میں اقامت اختیار کی ہے. اور یہ خدا تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ وہ میری مرضی کے موافق ایسا مخلص سرگرم مجھے میسر آیا ہے کہ میں ہر ایک وقت دن کو یا رات کو کاپی نویسی کی خدمت اس سے لیتا ہوں، اور وہ پوری جاں فشانی سے خدا تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے اس خدمت کو انجام دیتا ہے. یہی سبب ہے کہ اس روحانی جنگ کے وقت میں میری طرف سے دشمنوں کو شکست دینے والے رسالوں کے ذریعے سے تاڑ مخالفوں پر فائر ہو رہے ہیں. اور در حقیقت ایسے معید اسباب میسر کر دینا یہ بھی خدا تعالیٰ کا ایک نشان ہے. جس طرف سے دیکھا جائے تمام نیک اسباب میرے لیے میسر کیے گئے ہیں، اور تحریر میں مجھے وہ طاقت دی گئی کہ گویا میں نہیں بلکہ فرشتے لکھتے ہیں. وہ بظاہر میری ہی ہاتھ سے کوئی موقع نہیں، آپ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. وہ اپنے ساتھیوں کو ذرا سا بھی کام کرنے والوں کو شکر نہ ادا کرتے ہوں، اور اپنی ساری محنت کا کو بھی آپ جو ہے اپنے ساتھیوں پر کی تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے میری مدد کی اور یہ کام میرے لیے آسان ہو گئے. حضرت شیخ یعقوب علی صرفانی بیان کرتے ہیں کہ خدام کے چھوٹے چھوٹے کام کی ہمیشہ قدر فرماتے اور ان کی دلجوئی فرماتے، ان کی محنت سے زیادہ دیتے. جن ایام میں کوئی کتاب یا رسالہ جلدی اور ضروری چھاپنا اور شائع کرنا مقصود ہوتا اور راتوں کو کام ہوا کرتا تھا، تو جو لوگ حضور کے ساتھ عملہ پریس یہ کام کرتے ان کے لیے دودھ اور دوسری چیزیں خاص توجہ سے مہیا فرماتے اور معمول سے زیادہ اجرتیں دیتے، اور بائیں ان کی کارگزاری پر نہ صرف خوشی بلکہ شکریہ کا اظہار فرماتے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ انبیاء کا دل بڑا شکر گزار ہوتا ہے، ایک معمولی بات پر بھی بڑا احسان محسوس کرتے ہیں. اور فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابیں جب دن رات چھپتی تو باوجود اس کے کہ آپ کئی راتیں بالکل نہیں سوتے تھے، لیکن جب کوئی شخص رات کے وقت پروف لاتا تو اس کے آواز دینے پر خود اٹھ کر لینے کے لیے جاتے، اور ساتھ یہ بھی کہتے جاتے کہ جزاک اللہ احسن الجزا. اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہے، یہ لوگ کتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں، خدا ان کو جزائے خیر دے، حالانکہ آپ خود ساری رات جاگتے رہتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں کئی بار آپ کو کام کرتے دیکھ کر سویا. حضرت مسلم کہتے ہیں کئی بار میں آپ کو کام کرتے دیکھ کر سویا
اور جب کہیں آنکھ کھلی تو کام ہی کرتے دیکھا، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ دوسرے لوگ اگرچہ خدا کے لیے کام کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام ان کی تکلیف کو محسوس کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کے دل میں احسان کا بہت احساس ہوتا ہے۔ پھر ایک واقعہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ حافظ نبی بخش صاحب ساکن فیض اللہ چک نے بیان کیا مجھے، ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے باغ میں سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت حضور کے دست مبارک میں ایک بیت کا عصا تھا۔ ایک درخت پر پھل اتارنے کے لیے وہ عصا مارا گیا، مگر وہ عصا درخت میں ہی اٹک گیا، پھینکا دور سے وہیں اٹک گیا اور ایسی طرح پھنسا کہ اترنے میں نہیں آتا تھا، نیچے نہیں گر رہا تھا۔ مولا صاحب نے ہر چند سوٹا اتارنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں نبی بخش صاحب کہ میں نے عرض کیا کہ حضور میں درخت پر چڑھ کر اتار دیتا ہوں، اور میں جھٹ چڑھا اور عصا مبارک اتار لایا۔ حضور اس قدر خوش اور متوجہ ہوئے کہ بار بار محبت بھرے الفاظ میں فرماتے تھے کہ میاں نبی بخش، یہ تو آپ نے کمال کیا کہ درخت پر چڑھ کر فوراً سوٹا اتار لیا۔ کیسے درخت پر چڑھے اور کس طرح سے درخت پر چڑھنا سیکھا؟ یہ سوٹا تو ہمارے والد صاحب کے وقت کا تھا، جسے گویا آج آپ نے نیا دیا ہے۔ حضور راستے میں بھی بار بار فرماتے تھے کہ میاں نبی بخش نے درخت پر چڑھ کر سوٹا اتارنے میں کمال کیا ہے۔ نیز حضور کی عادت میں داخل تھا کہ خواہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، کسی کو تو کے لفظ سے خطاب نہ کرتے تھے۔ حالانکہ میں چھوٹا بچہ تھا، مجھے کبھی حضور نے تو سے مخاطب نہ کیا تھا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھے بیان کیا کہ حضرت صاحب کے لیے جب کوئی شخص تحفہ لاتا تو آپ بہت شکر گزار ہوتے تھے، اور گھر میں بھی اس کے اخلاص کے متعلق ذکر فرمایا کرتے تھے اور اظہار کیا کرتے تھے کہ فلاں شخص نے یہ چیز بھیجی ہے۔ کس طرح آپ چھوٹے چھوٹے تحفوں کو شکر گزاری کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اس بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ اہلیہ ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب مرحوم نے بیان کیا اپنی تحریر میں لکھ کے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ڈاکٹر صاحب 3 ماہ کی رخصت لے کر آگرہ سے قادیان آئے۔ آگرہ میں خورمے بالو شاہی قسم کی مٹھائی ہے، وہ بہت عمدہ اور بڑی بڑی بنتے تھے، حضور کو پسند بھی تھے۔ ڈاکٹر صاحب جب آتے تو حضرت صاحب کے لیے خورمے ضرور لاتے تھے۔ ایک دن جب وہ آئے تو حضور علیہ السلام نے اس دن صبح سے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا۔ کہتے ہیں عصر کے وقت میں آئی اور گھر میں، اور آپ بہت خوش ہوئے، مجھ سے سفر کا حال پوچھا۔ اماں جان نے کہا کہ کھانا تیار ہے، آپ نے فرمایا طبیعت نہیں چاہ رہی کھانا کھانے کو۔ پھر حضرت اماں جان نے کہا کہ مراد خاتون، یعنی یہی خاتون جو تھی، آپ کے لیے آگرے سے خورمے لائی ہیں۔ پہلے تو آپ بہت خوش ہوئے، پھر فرمایا یہ مجھے پسند ہیں، لاؤ کھاؤں۔ جب سامنے لائے گئے تو آپ نے بڑی تعریف فرمایا اتنے زیادہ؟ پھر حضور نے انہیں کھایا اور فرمایا کہ میرے لیے رکھ لو، کچھ کھایا پھر کھاؤں گا۔ آپ کے کھانے کے بارے میں تو پہلے بیان ہو ہی چکا ہے، کس طرح آپ تھوڑا تھوڑا کھاتے تھے اور دعا کرتے ہوئے کھایا کرتے تھے۔ بہرحال کہتی ہیں کہ آپ کی اس طرح اس چھوٹی سی بات پر اتنی تعریف کرنے پر میرا دل بڑا خوش ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے اور کتنی دیر تک آسمان کی طرف منہ کر کے سبحان اللہ پڑھتے رہے۔ بڑے مخلص سے ڈاکٹر صاحب بھی۔ حضرت مسلمہ اذا عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم علیہ السلام پر جب گرداسپور میں مولوی کرم دین آف بھین کی طرف سے مقدمہ دائر تھا، اس وقت روپے کی تنگی تھی، اخراجات بڑھ گئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے متحد بعض لوگوں کو تحریک خلیفہ رشید الدین صاحب بھی تھے۔ اس موقع پر ان کے گھر میں جو کچھ تھا انہوں نے جمع کر کے سب بھجوا دیا اور لکھ دیا کہ آئندہ بھی جو آمدنی ہوگی وہ بھیجتا رہوں گا۔
چنانچہ تنخواہ اور پریکٹس سے جو کچھ انہیں ملتا اسے بھیج دیتے حضرت مسلم کی خدمت میں. ایک دوست نے جو ان دنوں ان کے مہمان تھے سنایا کہ میں نے کہا کہ سب کچھ وہاں بھیج دیتے ہیں، اپنے لیے کیوں کچھ نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، اب وقت ہی ایسا ہی. اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک چٹھی لکھی جو میں نے خود پڑھی ہے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وقت ہی ایسا کہ مسیح موعود کی خدمت کی جائے. تو بہرحال اس وقت ہم نے ایک چٹھی بھی ان کو لکھی، اور مسلم موعود کہتے ہیں میں نے وہ چٹھی خود پڑھی ہوئی ہے، اور اس میں آپ نے لکھا تھا کہ آپ نے قربانی کی حد کر دی ہے. ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین کو حضرت مسلم صاحب لکھ رہے ہیں کہ آپ نے قربانی کی حد کر دی ہے، اب آپ کو چندہ دینے کی ضرورت نہیں، اتنے زیادہ قربانی کر رہے ہیں. حالانکہ آپ نے فرمایا ہے، حالانکہ مسلم فرماتے ہیں ایک جگہ، بلکہ یہی تلقین فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں چندہ دیا کرو. اور آپ نے فرمایا کہ جو 3 ماہ چندہ نہ دے جو جماعت میں نہیں رہ سکتا. تو یہ چٹھی مسلم کہتے ہیں اب بھی شاید خلیفہ صاحب مرحوم کے گھر میں ہو، وہ اس کے بعد بھی چندہ دیتے تھے اور انہیں دینا چاہیے تھا. یہ نہیں کہ چٹھی لکھنے کے بعد انہوں نے چندہ دینا بند کر دیا، وہ پھر بھی چندہ دیتے رہے. اور انہوں نے دینا، مسلم فرماتا ہے کہ انہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ پہلے وہ فرض ادا کرتے تھے اور بعد میں شکریہ کے طور پر دیتے تھے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے متحد جو کتاب لکھی اس میں ہمیں وصیت سے مستثنا قرار دیا. رسالہ الوصیت جو لکھا حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں یعنی اپنی اولاد کو مستثنا قرار دیا. حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ہمیشہ ایک خلش سی آتی تھی کہ ہمیں قربانی کے ایک موقع سے محروم کر دیا گیا ہے، مگر پھر بھی خیال آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے. یہ دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سب گناہ معاف کر دیے ہیں تو آپ اس قدر تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکونا عبدا شکورا، یعنی کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایسے مقام پر پہنچ کر مسلم فرماتے ہیں کہ ایسے مقام پر پہنچ کر فرضاً اور وجوباً نہیں تو شکریہ کے طور پر عمل ہونا چاہیے. اگر فرض نہ بھی ہو تو شکریہ کے طور پر عمل ہونا چاہیے. یہ مجھے خیال آیا کہ گو ہمیں استثناء کیا گیا ہے وصیت کے چندے سے، لیکن شکریہ کا تو ادا کرنا چاہیے. چنانچہ اس کے بعد میں نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ میرا چندہ موسیوں کے چندوں سے زیادہ ہی ہو. پھر مجھے یاد آیا کہ میرا ایک الہام بھی ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے تھوڑے دنوں کے بعد مجھے الہام ہوا اے ملو آل داؤد شکرا، کہ خدا تعالیٰ نے علیہ السلام کو داؤد قرار دیا ہے کہ یا داؤد دو عامل الناس رفقاً و حسنا، کہ اے داؤد لوگوں کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کا معاملہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے مشقت اٹھا دیتا ہے مگر ان کا فرض ہوتا ہے کہ شکر کے طور پر بھی عمل کرے. شاید یہ الہام میرے اسی وہم کے ازالے کے لیے ہو. تو ہم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے چندہ بہت دیا. تو یہاں یہ بھی بتا دوں، بعض ایک سوال مجھے بھی پہنچا، یہ سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ شاید حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے تمام افراد یا خلفاء کو چندہ نہیں ہے اور وہ مستثنا ہیں. تو واضح ہو کہ استثناء صرف آپ کے 5 بچوں کے لیے تھی، نہ بیٹوں کے بیویوں کے لیے، نہ بیٹیوں کے خاوندوں کے لیے، نہ ان کی اولاد کے لیے. جو بھی وصیت کرے گا اور اس کو بہرحال وصیت کا چندہ دینا پڑے گا، اور اسی طرح چندہ دینا پڑے گا اور اپنا حصہ جائیداد بھی دینا پڑے گا جس طرح دوسرے مفتی دیتے ہیں. بہرحال یہ بھی وعدے کر دوں کہ مسیح السلام نے جو بشتی مقرہ کی زمین ہے قادیان کی وہ بھی عطا فرمائی تھی. شاید ایک یہ بھی وجہ ہے، اور بھی وجوہات تھیں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوں گی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی 5 بچوں کو چندے سے استثناء دیا، وصیت کے چندے سے، اور بشتی مقرہ تدفین کی اجازت دی. لیکن قربانیاں ان لوگوں نے بہت زیادہ کی ہیں. حضرت اماں جان نے بھی اور آپ کی اولاد نے بھی بہت قربانیاں ہر تاریخ میں کی ہیں.
بہرحال جس طرح حضرت مسلم موعود نے فرمایا ہے، آپ نے جماعتی مقاصد کے لیے ایک موسی سے بڑھ کر مالی قربانیاں کی ہیں، اسی طرح حضرت مسلم علیہ السلام کی باقی اولاد نے بھی کی ہیں۔ اور یہ بھی واضح ہو کہ نہ کوئی خلیفہ اس کے بعد حضرت مسلم موعود کے بعد اس سے مستثنیٰ ہے، بلکہ سب نے وصیت کی ہے اور اپنا وصیت کا چندہ ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح باقی تحریکات جو خلفاء کرتے ہیں ان میں سب نے حصہ لیا اور اپنی استطاعت کے مطابق بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ کوئی استثناء نہیں، نہ کسی خلیفہ کو نہ خاندان کے کسی فرد کو، یہ صرف ان 5 بچوں کا استثناء تھا۔ یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں، بعض جگہ سے مجھے ایک سوال پہنچا تھا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ منشی عبدالعزیز صاحب اوجلوی نے مجھے اس سے بدریہ بیان کی تحریر بیان کیا کہ جبکہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے حضرت مسیح علیہ السلام پر گرداسپور میں فوجداری دعویٰ کیا ہوا تھا اور حضور خان صاحب علی محمد صاحب پنشنر کے مکان متصل مسجد حجامہ میں مقیم تھے، خاکسار اور میاں جمال الدین اور امام الدین اور خیر الدین صاحبان ساکلان سکھواں حضور کے ساتھ تھے، باقی دوست دوسری جگہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک دن حضور کو پیٹ کی خرابی کی شکایت ہوئی۔ اب عام طور پہ منتریوں کی تکلیف ہو رہا کرتی تھی آپ کو، تو بار بار قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ حضور نے ہمیں سوئے رہنے کے لیے فرمایا کہ میں اٹھتا ہوں، تم لوگ نہ اٹھا کرو۔ جب حضور رفع حاجت کے لیے اٹھتے تو خاکسار اسی وقت اٹھ کر پانی کا لوٹا لے کر حضور کے ساتھ ساتھ جاتا۔ تمام رات ایسا ہی ہوتا رہا، ہر بار حضور یہی فرماتے کہ تم سوئے رہو۔ صبح کے وقت حضور نے مجھے مجلس میں بیٹھ کر ذکر فرمایا کہ مسیح کے حواریوں اور ہمارے دوستوں میں ایک نمایاں فرق ہے۔ ایک موقع مسیح پر تکلیف کا آتا ہے تو وہ اپنے حواریوں کو جگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاگتے رہو اور دعائیں مانگو، مگر وہ سو جاتے ہیں، اور بار بار جگاتے ہیں مگر وہ پھر سو جاتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے دوستوں کو، مسیح محمدی کے حواریوں کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو بار بار تاکید کرتے ہیں کہ سو رہو، لیکن وہ پھر بھی جاگتے ہیں۔ چنانچہ خاکسار کا نام لے کر فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میاں عبدالعزیز تمام رات سوئے بھی ہیں کہ نہیں۔ میرے اٹھنے پر فوراً ہوشیاری کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اور باوجود میرے بار بار تاکید کرنے کے کہ سوئے رہو اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ حضرت مسیح ناصری کا یہ قول سچا ہے اور ضرور سچا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو ہر غیر متعصب شخص کو ماننا پڑے گا کہ جو شیریں پھل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت نے پیدا کیا ہے وہ حضرت مسیح ناصری کی صحبت ہرگز پیدا نہیں کر سکی۔ حضرت مسیح موعود کے انفاس قدسیہ نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو، لاکھوں کی ایسی جماعت پیدا کر دی جو آپ کے لیے اپنی جان قربان کر دینے کو سب فخروں سے بڑھ کر فخر سمجھتی تھی، اور بلکہ سمجھتی ہے اب تک، اور آپ کی ذرا سی تکلیف پر اپنا ہر آرام اور راحت قربان کر دینے کو تیار تھی اور ہے، مگر حضرت مسیح ناصری 12 آدمیوں کی قلیل جماعت کو بھی سنبھال نہ سکے، اور ان میں سے ایک نے 30 روپے لے کر آپ کو پکڑوا دیا، حکومت کو خبر کر دی۔ حضرت عنایت اللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب میں پہلی دفعہ قادیان آیا تو ایک عطر کی شیشی ہمراہ لایا، پیدل سفر کیا تھا، رات بٹالہ رہا، تو کہتے ہیں جب شیشی دیکھی میں نے تو سوائے ایک قطرے کے باقی ضائع ہو گیا تھا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ شام کی نماز کے وقت جب حضور مسجد مبارک کی چھت پر تشریف لائے، مصافحہ کیا اور حضور کو بندے نے دبانا شروع کیا، تو میں نے عرض کیا کہ میں ایک شیشی عطر لایا تھا، وہ راستے میں ضائع ہو گیا۔ شیشی حضور کی خدمت میں پیش کر دی، اسی طرح ایک قطرے کے ساتھ ہی فرمایا تمہیں پوری شیشی کا ثواب مل گیا، جزاک اللہ کا۔ حضرت محمد اسماعیل صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں قریباً 20 سال کا تھا کہ گرداسپور میں کرم الدین جیل میں بھی ضلع جیلم کا، یہ ضلع چکوال میں آج کل تو بہرحال اس کا مقدمہ کا حکم سنایا جانا تھا۔ ایک دن پہلے اپنے گاؤں سے وہاں پہنچ گیا،
وہاں پر ایک کوٹھی میں حضور علیہ السلام بھی اترے ہوئے تھے. گرمی کا موسم تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک کمرے میں بیٹھے تھے. وہاں پر میرے والد صاحب میاں جمال الدین صاحب، میاں محمود الدین صاحب سکھوانی اور چودھری عبدالعزیز صاحب بھی موجود تھے. میں نے جا کر حضور کو پنکھا جھلنا شروع کر دیا. حضور نے میری طرف دیکھا اور میرے والد میاں جمال الدین صاحب کی طرف اشارہ کر کے مسکرا کر فرمایا کہ میاں اسماعیل نے بھی آ کر ثواب میں سے حصہ لے لیا. حضور کا معمولی اور ادنا خدمت سے خوش ہو جانا، کہتے ہیں اب بھی مجھے یاد آتا ہے تو طبیعت میں سرور پیدا ہو جاتا ہے. حضرت میاں صدر الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ آپ کے جسم پر اونی لوئی ہوتی تھی جو مونڈے پر ڈال کر حضور باہر تشریف لایا کرتے تھے. ایک دفعہ چودھری بھولے نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ میں حضرت عبدس علیہ السلام کے ساتھ بٹالہ گیا. آپ کے پاس ایک گھوڑا تھا. کچھ دیر آپ اوپر چڑھے رہے پھر مجھے چڑھا دیا، یعنی پہلے خود سوار ہوئے پھر ان کو چڑھا دیا اور کچھ وقت خالی گھوڑے کو لے گئے تاکہ وہ بھی آرام کر لے. اس طرح چراغ چپڑاسی مدرسہ احمدیہ کے باپ نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ حضور فجر کشمیری والے کنویں پر لے گئے تاکہ وہاں جا کر نہائیں. راستے میں مجھے ایک پیسہ دیا کہ روڑیاں لاؤ. اس پہلے کہانی تو اپنی سنا رہے ہیں واقعات کی، لیکن اصل واقعہ شکر گزاری کا یہاں شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں آپ نے مجھے پیسہ دیا کہ روڑیاں لے کے آؤ. جب میں لے کے آیا تو آپ نے ان کے 2 حصے کیے اور ایک حصہ مجھے دینے لگے. میں نے لینے سے انکار کر دیا. حضور نے فرمایا کہ میں اکیلا کس نہ کھاؤں گا، پیسہ میرا، میں نے منگوا لی ہیں اور محنت تمہاری، تم لے کے آئے تو نے محنت کی ہے. چنانچہ نصف روڑیاں آپ نے مجھے دیں. یہ بھی دوسرے کے کام کی شکر گزاری کا ایک انداز ہے. ہر چھوٹے بڑے کا جو آپ کا کسی بھی رنگ میں کام کرتا تھا آپ اس کا شکر ادا فرماتے تھے. کئی مثالیں میں نے دی ہیں. حضرت شیر محمد صاحب بھی بیان کرتے ہیں کہ کرم دین کے مقدمے میں جب کہ حضور جیلم تاریخ پر گئے تو بٹالے میں میرے دوستوں نے چائے کا بندوبست کیا ہوا تھا اور ہمیں بلایا. ہم سب دوست بما حضرت مسیح موعود مولوی عبدالصف شہید بھی ساتھ تھے. تب حضرت صاحب نے فرمایا کہ چائے پلانے والا کون ہے. چائے پہ بلایا ہوا تھا دوستوں نے ان کے. تو کہتے ہیں خاکسار نے عرض کیا کہ حضور یہ آپ کے خادم ہیں. اور وہ لوگ تھے جو ان لیڈیوں کے جو انگریز عورتیں تھیں، انگریز افسروں کی بیویاں تھیں، گھروں کے ان کے خانسامے تھے، کھانا پکانے والے تھے. ان خانسامے ہیں جو کہ حضرت مسیح کے متعلق خدا اور اس کا بیٹا کہنے کی منادی کرتی پھرتی ہیں. یہ جو خدمت کرنے والے جس وقت یہاں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں یا ان لوگوں کے ملازم ہیں جو مسیح ناصری کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. بہرحال حضرت مسیح صاحب نے یہ بات سنی اور حضرت صاحب نے خوشی کا اظہار کیا اور پھر ان کا شکریہ بھی ادا کیا ان لوگوں کا جنہوں نے چائے کا انتظام کیا تھا. عیسائی تھے یا غیر مسلم تھے یا جو بھی دوست تھے ان کے. اور صرف شکریہ ادا نہیں کیا وہاں، بلکہ لکھتے ہیں کہ ان کا شکریہ کا اعلان بعد میں اخبار میں بھی کیا کہ ان لوگوں نے میری وہاں خدمت کی. تو یہ اہمیت آپ نے ان کو دی کہ شکریہ صرف کہا نہیں بلکہ اعلان بھی فرما دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شکر گزاری کے اعلیٰ معیار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی باجوہ صاحب کی سمجھے ہو خطبے چ کی گل کوئی سمجھ آئی جا؟ کس موضوع تے خطبہ دیتا انہوں نے؟ باجوہ صاحب موجود ہو؟ جی ہاں جی السلام علیکم. کیا سنیا جے خطبہ؟ میں لیٹ ہی آیا وا. جنہ سنیا جو دے چ کی سمجھے ہو؟ شکر گزاری دیتے سی.
ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈਸਨ ਹੈ? ਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਔਖਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹੈ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਰਤ ਉਰਦੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸਮਝੀ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਮੈਂ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਇਬਾਰਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਦੇ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸਲਾਮ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਹ ਮੌਲਾ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਮੌਲਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਆਇਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਬਣ ਗਏ ਜ਼ਿੱਲੀ ਤੇ ਬਰੂਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ। ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਹਿਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮੁਰਾਦ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੂੰ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਲਿਖੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ? ਤਰੀਰ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਜ਼ੇ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਕਸੀਦੇ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। दिया तो अभी भी आपको जो है ना वो, अगर तो आप इसमें करना चाहते हैं अपने सवाल रखें, अभी आपको जवाब देंगे जब तक आपके 5 सवाल होते हैं। एक मिनट आपकी आखिरी होगी बात। चले मैं टाइम लगाता हूँ, 1 मिनट टाइम लगाता हूँ जी।